نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطیاں گناہ تک لے کر جانے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ درود پاک لکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی کچھ علامتیں بنا دی جاتی ہیں، صاد بنا دیا گیا، سلام بنا دیا گیا، اس کو شارٹ کر دیا گیا۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف تو مختصر کرنا ہے اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اچھے انداز سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک کو لکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین درود پاک لکھنے والے سے ایسا راضی ہو رہا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اس وقت تک استغفار کریں گے جب تک نام کتاب میں لکھا رہے، موجود رہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! صرف ہم 2-1 سیکنڈ بچانے کے لیے، چلیں میکسیمم 10 سیکنڈ بچانے کے لیے کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ گفتگو تو بہت لمبی لمبی بہت دیر تک ہم کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، موسم کے حالات پر تبصرے، کچھ سیاسی معاملات کو اٹھا لیجئے، کچھ اس طرح کی باتیں کر لیجئے۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے اور پھر ان پر گھنٹوں تبصرے چلتے رہتے ہوں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی یا ان پر درود پاک پڑھنے کی بات آتی ہے، تسبیح پڑھنے کی بات آتی ہے، تو دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ کو بھی اتنا شارٹ کر دیا جاتا ہے کہ صبح کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ درود پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اتنا مختصر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی درست ادائیگی ہی نہیں ہو پاتی۔ جن کو یاد کر رہے ہیں انہی کا نام اگر نعوذ باللہ غلط انداز سے لے رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ مقدس بارگاہ ہے کہ یہاں حاضری کے آداب بیان کیے گئے، انہیں پکارنا کس طرح ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ پکارا جائے جیسے عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہو، ان کے نام سے تو ہماری صبحیں بہتر ہیں، ہماری راتیں الحمدللہ عبادات میں گزرتی ہیں، ان کی برکت سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو سجایا ہے۔ یہ نہ ہوتے تو یہ زمانہ کہاں ہوتا، یہ دنیا کہاں ہوتی۔ لولاک لما خلقت الدنیا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ جس محبوب کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جب ان کا نام لیا جائے، ان پر درود پاک پڑھا جائے تو پھر اچھے انداز سے اور ذرا تسلی کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ درود پاک ہم سکون سے پڑھیں تو درود پاک ہمیں بھی سکون پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ،
اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ إن عليك إلا البلاغ تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور۔ سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن جب قرآن پاک کی نورانیت سے معمور رہیں گے، منور رہیں گے، روشن رہیں گے تو اللہ نے چاہا نہ بد عملی آئے گی، نہ بد اعتقادی آئے گی، نہ بد مذہبی آئے گی، اور ہم انشاءاللہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے
جنت کی طرف سفر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ بالآخر جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ والد گرامی ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے مختلف انداز کے بارے میں ہم آج سننے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں، ان کی سیرت سے حاصل ہونے والی روشنی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ہمیں قرآن و سنت والے ٹریک پر لا کر اور اسی اچھے انداز پر گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو آپ کی سیرت پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ ابھی خلیل بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ سے ایک زبردست کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ ابھی کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے، یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے سلام ہوتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے
مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے۔ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے۔ آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ اپنے قدموں سے
خدا را جدا کیجیے گا، او گناہگار پہ احسان مدینے والے، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے، بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے، حشر میں تم میرے کو چھپائے رکھنا، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، اس گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، اس گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں گے، بیچارہ ہے پریشان مدینے والے، سنکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے،
سگے عطار غازات غمیں دنیا سے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست کلام ماشاء اللہ شامل کیا گیا۔ کتنی زبردست باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دل کی کیفیات گویا بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور کی بارگاہ میں بس عرض کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ بات ہے، مجھے یہ چاہیے، آپ کرم فرما دیں تو دنیا سے بے رغبتی مل جائے، آخرت کی سوچ مل جائے، آپ کا دھیان عطا ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے مدینے کی بار بار با ادب ذوق والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد اعلیٰ حضرت ہیں۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنے والد گرامی سے محبت کیسی تھی، جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا انداز ہوتا تھا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو شامل کریں گے۔ لیکن پہلے کچھ ابتدائی تعارف آپ کا ہو جائے، اور کیا آپ کے شب و روز کا معمول ہوا کرتا تھا، کیا کس کام کی طرف زیادہ توجہ تھی، کس چیز کو فوکس کیا کرتے تھے، رکن شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی اسلام تھے، مصنف تھے، اور سب سے بڑھ کے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تھے۔ تو آپ کو جو ماحول ملا خاندانی طور پر اور بریلی کے اندر جو ماحول تھا وہ دو لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو آپ کی خاندانی وجاہت اور دوسرا آپ کی علمی وجاہت، ایک تیسرا رخ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو جو ہے روحانی ماحول جو ملا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین چیزیں جمع تھیں کہ خاندانی جو ہے عالی مرتبت جو ہے آپ عالی مرتبت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ علمی ماحول آپ کو میسر آیا، اور تیسرا روحانی ماحول ملا۔ تو جس کو یہ تینوں ماحول مل جائیں تو پھر وہ کیا بنے گا، کیا بن کر سامنے آئے گا۔ تو یہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاندانی اگر خاندان کو دیکھا جائے تو یہ روہیلا پٹھان بڑھیج خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ان کے جو خاندان والے تھے یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے، اور جو سعادت یار خان آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ان کے بیٹے تھے محمد اعظم۔ تو یہ یعنی بہت بڑے مجاہد بھی تھے، اور جو مغلیہ خاندان کے جو ہے سپہ سالار بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے اس طرف کا علاقہ فتح بھی کیا، تو آپ کو کافی جو ہے وہ جائیداد جو ہے آپ کے جو ہے وہ دی گئی۔ تو پھر انہوں نے جب آخری ان کے زندگی کے ایام آئے، سال آئے، تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ راہ تصوف اختیار کی، اور آپ کا مزار جو ہے وہ شہزادے کا تقیہ نام سے بریلی کے اندر موجود ہے، اور یعنی یہ صاحب کرامت تھے، اور ان کے بیٹے تھے حافظ کاظم علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی بڑی وجاہت والے تھے، اور جو ہے وہ ان کے پاس بھی ایک پوری پلٹن ہوا کرتی تھی، فوج ہوا کرتی تھی، 200 گھڑ سوار آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، اور قادری رزاقی جو ہے وہ سلسلہ ان کا تھا،
اور میلاد بڑا منایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہ جو 12 ربیع الاول پر میلاد مناتے تھے، اس خاندان کے اندر یہ ابھی بھی جو ہے وہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے. اس زمانے سے چلتی چلتی ابھی تک جاری ہے. اور پھر جو ہے وہ ان کے جو بیٹے تھے، یہ مکمل طور پر انہوں نے دنیاوی سلسلہ ترک کر دیا. جائیداد تھی، کھیتی باڑی کا سلسلہ تھا، وہاں سے آمدن کا سلسلہ بھی رہتا تھا. اس یعنی وہ دلچسپی اپنی جگہ برقرار رہی، اور روزگار کا ذریعہ وہی کھیتی باڑی تھی. اور جو آپ کے بیٹے تھے مولانا رضا علی خان، تو یہ جو ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بریلی میں پہلی مرتبہ دارالافتاء قائم کیا تھا. اور اسی سے پھر آگے یہ دارالافتاء جاری رہا، اور ابھی بھی الحمدللہ دارالافتاء کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ یعنی بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا جو سلسلہ تلمذ ہے وہ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے. اور یہ علامہ خلیل الرحمن ٹونکی کے شاگرد تھے، مولانا محمد رضا علی. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یعنی یوں تعلیم حاصل کی. اب آئے ان کے یعنی والد گرامی اعلیٰ حضرت کے علامہ نقی علی خان. انہوں نے سارا علم دین جو ہے وہ رضا علی خان، مفتی رضا علی خان سے حاصل کیا ہے، کہیں اور سفر نہیں کیا. تو یہ آپ کے بڑے یعنی زبردست شاگرد تھے. اور ایک اور شاگرد تھے جن کا جو ہے وہ خطبہ علمی مشہور ہے. تو اور بھی شاگرد تھے ان کے مفتی رضا علی خان صاحب کے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور یعنی انہی سے پڑھا انہوں نے، اور بہت بڑے علامہ بنے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ہند کے 2 علماء سے بے حد متاثر تھے. ان میں سے ایک علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ان کے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا. اعلیٰ حضرت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور دوسرے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 ایسی ہستیاں، خلاصہ ہے آپ کے فرمان کا، کہ جن کے فتوے پر آنکھیں بند کر کے جو ہے اعتماد کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اس سے جو ہے وہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، ان کے جو والد صاحب تھے یہ نقشبندی بزرگ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے. تو یوں نقشبندی فیض بھی جو ہے وہ اس گھرانے کو نصیب ہوا. علامہ نقی علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متبع سنت تھے، یعنی یہ خاندان یوں جو ہے وہ سنت پر بڑا عمل کیا کرتا تھا. تو یوں یعنی جو ہے وہ ان کو فیض و برکات حاصل ہوئے. علامہ نقی علی خان صاحب کے جو دوست تھے علامہ عبد القادر بدایونی تھے، یہ قادری تھے، برکاتی تھے. تو پھر جو ہے وہ روحانی فیض علامہ نقی علی خان صاحب کو کیسے ملا کہ ان کے جو زندگی کے آخری 3 سال ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یوں تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے اکتساب فیض کیا تھا، علم بھی حاصل کیا، اور علامہ نقی علی خان صاحب نے اپنے والد رضا علی خان سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے روحانیت بھی حاصل کی. بیعت کا شرف جو ہے ان کو علامہ شاہ آل رسول ماہر روی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ زندگی کے آخری یعنی جو 3 سال بنتا ہے اس میں آپ کو حاصل ہوا. اور اعلیٰ حضرت بھی ان کے ساتھ تھے، کی عمر 48 سال بنتی تھی، اور اعلیٰ حضرت کی عمر جو ہے وہ 22 سال تھی. تو یہ دونوں جو ہے ان کو ترغیب دلائی علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کہ علامہ سید آل رسول ماہر روی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے علامہ عبد العزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی یہ بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے یوں ترغیب یقیناً دلائی ہوگی کہ یہ بڑا جو ہے وہ قریبی علمی ایک تعلق ہے جو آپ کو جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. تو آپ حضرت علامہ شاہ آل رسول ماہر روی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی کریں اور علمی سند بھی حاصل کریں. تو یہ باپ بیٹا دونوں علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر جو ہے وہ ماہرہ شریف گئے اور پھر وہاں سے فیض حاصل کیا. اچھا، پھر جو ہے یہ جو زندگی کا یعنی آخری 2 سال، اس میں پھر آپ کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ بھی بڑا واقعہ انشاءاللہ مبلغین بیان کریں گے. تو وہاں پر علامہ سید احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا شہرہ تھا، مکی کہیں مدنی کہیں، کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یوں جو ہے وہ مکی بھی تھے، مدنی بھی تھے. ان سے پھر شرف تلمذ حاصل ہوا ان کا، یعنی سند
سندی حدیث حاصل کی، اور دیگر مشائخ سے بھی جو ہے وہ علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ احادیث کی اسناد حاصل ہوئیں۔ تو یوں ایک سائچہ بنتا ہے کہ اتنی زبردست شخصیات سے جنہوں نے تربیت پائی ہو، ان کا علمی پایہ کتنا بلند ہوگا، یعنی روحانیت بھی ہے، جو ہے وہ خاندانی وجاہت بھی ہے اور علمیت بھی ہے، ان سب کا مجموعہ تھے ہمارے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست تعارف، اور تینوں ہی اعتبارات سے جس طرح گفتگو ہوئی ماشاءاللہ، خاندانی وجاہت بھی ہے اور پھر علمی کیفیت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا ایک زبردست روحانی ماحول بھی عطا فرمایا۔ اللہ کریم جل وعلا اس خانوادے کی برکات ہمیں ہمیشہ نصیب رکھے، اور اسی زبردست برکتوں والا اور ایسی زبردست روحانی فیضان والا یہ خانوادہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہاں کی برکتیں چار دانگ عالم میں نظر آتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس طرح سے بتایا گیا کہ آپ کا ایک علم دین کی طرف لگاوا۔ دن بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور کس طرح اعلیٰ حضرت کی تربیت میں آپ کا کردار ہے، اور ساتھ ساتھ تصنیف و تحریر کے حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں زہد، تقوی اور فقہ میں، اور یہ جو ایک لقب ہے آپ کا رئیس المتکلمین، یہ یعنی جو درس نظامی سے اور تصنیف سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رئیس المتکلمین عام طور پر حضرت علامہ، مولانا، مفتی اس طرح کے جو ہے وہ القابات ملتے ہیں، لیکن رئیس المتکلمین جس شخصیت کے ساتھ لقب آتا ہے وہ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو علم کلام میں آپ کے حد درجہ رسوخ پر دلالت کرنے والا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کی جس اعتبار سے، جس انداز میں تعریف فرماتے ہیں، یہ ان کے علم کا، ان کی فقاہت کا، ان کی ثقاہت کا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم جو ہے نا وہ علم فقہ میں اسے بڑی مہارت ہوتی ہے، یعنی وہ مفتی اس اعتبار سے ہے کہ علم فقہ میں بڑی مہارت ہے، لیکن ہر فن میں، یعنی عقائد میں، تصوف میں بھی اور ساتھ فقہ بھی، یہ سب کے اندر وہ حجت سمجھے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی وہ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں ان پر بالکل اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد محترم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس رہ کر، جو اعلیٰ حضرت نے ایک عبارت لکھی اس کا جو مفہوم ہے، فرماتے ہیں میں نے پاس رہ کر یہ، یعنی ان کے مطب میں، یہاں ان کے مکتب میں میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، اور جو انداز، جو علم کی بہاریں میں نے دیکھی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ نہیں کہ میرے والد ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ بڑے معتبر عالم دین ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جیسا خوف خدا رکھنے والا بندہ، وہ کسی شخص کے بارے میں یوں یعنی رشتہ داری کی بنا پر کسی کی ایسی تعریف کریں، یہ ان کی شان کے لائق نہیں، ان کی عظمت اور رفعت سے بعید بات ہے۔ تو جو آپ نے دیکھا، جو بیان حقیقت تھا، اس کو آپ نے بیان فرمایا، اسی لیے ساتھ میں حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی جو ہیں، ان کا یوں تصنیف و تالیف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک یوں کہہ لیں بہت، جو آپ کی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق والا جو انداز نظر آتا ہے، یہ آپ کے والد گرامی کی تربیت بھی ہے اور آپ کی کتابوں کا اثر بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی آپ کی جو سیرت طیبہ پر سرور القلوب کے نام سے بڑی ایمان افروز کتاب ہے، اس کے شروع میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ ذکر فرماتے ہیں، ایک خالد بھائی بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں تالیف کا، یوں کہہ لیں لکھنے کا شوق ہے، لکھ تو رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی موضوع پر کتاب ہے، صفوں کے صفحے بھرے ہوئے ہیں، ان کو لکھنے کا شوق ہے، پڑھنے والے کے چاہے شوق ختم ہو جائے پڑھنے کا، اور جب بندہ لے کر اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ کوئی ایک عنوان ہے، کسی بزرگ کی سیرت ہے یا کوئی اور اس طرح کا ہے، اب بندہ اس کے اندر سے وہ جو عنوان ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ 200-400 صفحے میں نے پڑھ لیے، لیکن یہ عنوان اس کے اندر کدھر ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی جو ہیں
اللہ اکبر، ان کی تصانیف یہ نہیں، یعنی ایسا کوئی انداز نہیں ہے کوئی بھرتی والا انداز ہو، بلکہ انہوں نے جو علم کے اور یوں کہہ لیں بزرگان دین کی کتابوں سے جو اخذ کر کے جو ہیرے، جو موتی، جو جواہرات انہوں نے اپنی کتاب کے ہر صفحے پر بکھیرے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک القابات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اور القابات، وہ جو آپ کی صفات پر دلالت کرنے والی ہیں، آپ کی تصانیف میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ یوں اجاگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لکھنا چاہتا ہے، اس سے پہلے جو نبی پاک علیہ السلام کے القابات ذکر فرماتے ہیں، صفوں کے صفحے بھر دیے آپ نے، اور ایک ایک لفظ جو ہے یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت یا حدیث مبارک کی ہمیں شرح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اس ایک ایک لقب کو کھولنے کے لیے جائیں تو کئی صفحات جو ہے وہ درکار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو یوں کہہ لیں کہ وہ جو بڑے بڑے مضامین تھے ان کو آپ نے الفاظ کے اندر جو ہے پیرو کر اور عاشقان رسول کے لیے رکھ دیا۔ یہ آپ کی اور پھر اسی طرح مختلف جو آپ کی کتابیں ہیں ان پر جب بندہ غور کرے، دیکھتا چلا جائے، آپ دعا کے موضوع پر ہی دیکھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کی کتاب جو اردو میں فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آسان بھی کیا گیا ہے، حاشیے کے اندر اس کی تخریج بھی کی گئی ہے، پھر اس کی تفصیل، اس پر حاشیہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا خود کا ہے، تو یعنی والد صاحب کی کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل کی ہے، اس پر مزید جو ہے وہ دلائل کا اضافہ وغیرہ کیا ہے۔ تو دعا کے موضوع پر لاجواب کتاب ہے، یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی نے جو کمال کیا سبحان اللہ، اور جو اعلیٰ حضرت نے اوپر حاشیہ لگایا وہ بھی کمال ہے۔ اسی طرح یعنی یہ پھر جو جب آپ قرآن مجید کی تفسیر، ایک آیت کی، ایک سورت کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے، سورہ الم نشرہ، سبحان اللہ، اس کی آپ تفسیر پڑھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی کی، یعنی یہ ایک سورت کی جو تفسیر ہے جی، اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی اگر پورے قرآن مجید کی تفسیر کرتے تو وہ کس قدر ایک بحر زخار ہوتا، کتنی جلدوں پر مشتمل ہوتی۔ جب ایک قرآن مجید فرقان حمید کی سورت، اور کوئی بہت بڑی سورت نہیں، سورہ الم نشرہ چند جو ہے وہ آیات پر مشتمل ہے، اس کی جب تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی، سینکڑوں صفحات جو ہے وہ صفحہ قرطاس پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایسے اللہ اکبر ایک ایک صفحہ جو ہے یوں کہہ لیں بلکہ ایک ایک سطر وہ مختلف طرح کے علوم اور فنون اور لوگوں کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر معاشرے کا بھی خیال ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اس میں علم، یعنی مختلف طرح سے جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، عظمت، رفعت پر جو ہے وہ خوشبو بکھیر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی یوں ایک صاحب تصانیف بزرگ ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ تصنیف جو ہے وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک، یعنی لوگ جب تک مستفیض ہوتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی تحریروں میں بھی وہ رنگ، وہ تربیت نظر آتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر فرماتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، اس کے خطبے میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت جیسا سوال ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ القابات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، تو یہ آپ کے والد گرامی کی تصانیف میں بھی ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کو وہاں سے ملا۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا یہ جو محبت کا انداز ہے، پھر اپنے بیٹے کی جو تربیت، ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد گرامی سے ملی۔ بیٹے کی ایسی تربیت فرمائی ہے آپ نے کہ وہ الحمدللہ انہیں دنیا امام اہل سنت کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور یہ خصوصی محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے والد گرامی کی بھی، اور جو ان کے جو والد ہیں مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے جو دادا ہیں، ان کی تربیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، اور ان کی دونوں کی محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے زندگی میں تو جو ہے بعد وصال بھی بڑی شفقتیں فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت گرامی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ پر تو یوں ایک یعنی بڑی یوں کہہ لیں کہ متبحر علم شخصیت ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں جو زہد، تقوی اور کرامات، جو زہد اور تقوی کے اس کے
بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ بھی سب کچھ ہمیں آپ کی ذات کے اندر نظر کیا آتا بات ہے، کیا بات ہے۔ علمی طور پر میں چاہوں گا کہ اگر اس کو بھی کچھ دن میں ہائی لائٹ کیا جائے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے فتاوی شریف کی طرف، آپ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت نظر آتا ہے، لیکن اس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں چھوٹی سی عمر ہے، چونکہ علم آپ نے جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا، اور یہ ایسے عظیم والد تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو ایسا علم سکھایا، اور بعض علوم وہ یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں بتائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ سے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں تمہیں فلاں فلاں علوم بھی عطا ہو جائیں گے، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ کریم نے عطا فرما دیے، والد گرامی کی زبان سے جو نکلا تھا اللہ کریم نے پورا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد گرامی سے علم حاصل کر کے دیگر اور بھی اگرچہ اساتذہ ہیں، لیکن جو متداول زیادہ علم جو حاصل کیا اپنے والد گرامی سے حاصل کیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے جو والد صاحب ہیں مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی اپنے والد گرامی سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی جید ترین عالم دین اور مفتی اسلام تھے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ اپنے گھر سے جو تربیت کا انداز ہے، تربیت کا جو آغاز ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر والدین کے لیے بھی ایک چیز ہے کہ جو بنیادی چیز ہے، کم از کم اگر ہر ایک کا والد عالم نہیں ہوتا چلے ٹھیک ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی تعلیم ہے جو اسلام کی، وہ تو ہم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور وہ ابتدا گھر ہی سے ہو جانی چاہیے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد گرامی کے حوالے سے فرماتے ہیں، جب ابتدا کرتے ہیں فتاوی جات کے لکھنے کی، تو اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کا اعتماد، یعنی جو پڑھایا ہے وہ آپ نے پڑھا کیسے بہترین انداز میں ہے، اور والد کو اس پر ناز اور اس پر کیسا یوں کہہ لیں ایک فخر بھی ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہے نا وہ پڑھ لیا ہے۔ پھر تھوڑی سی عمر ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کے پاس جو ہے وہ رضاعت کے بارے میں مسئلہ آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اندر جو ہے نا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ والد ہیں اور بیٹے کے پاس بھیج رہے ہیں، خود جید ترین عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، لیکن بیٹے پر اعتماد کیسا ہے۔ وہ صاحب اندر گئے اور دیکھا کہ ایک جو ہے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ یوں کہ ابھی داڑھی شریف بھی شاید پوری نہیں آئی تھی، تو وہ دیکھ کر نہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اندر تو مفتی صاحب نہیں ہیں، تو وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وہی تو مفتی صاحب ہیں۔ تو اب وہ جب واپس گئے، جا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس وہ مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہ ابتدا تھی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ فتویٰ دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے خود تحریر فرمایا، یعنی آپ کو اس میں جو ہے وہ جو اس کا یوں کہہ لیں کہ جو تقاضے تھے اس کے وہ پورے نظر نہیں آئے، اگرچہ اس پر کئی علماء کی تصدیقات تھیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مزید جزیات جو ہے وہ نقل کر کے فرمایا یہ درست نہیں، درست یہ ہے۔ اور جب اپنے والد گرامی کو چیک کروایا، دکھایا، تو والد صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ بالکل درست لکھا ہے آپ نے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ انداز، اور پھر یہاں والد گرامی کی بارگاہ میں جو تربیت ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا، اعلیٰ حضرت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ابا جان جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بہت یوں صفحے کے صفحے لکھ کر جایا کرتا تھا فتوے کے لیے۔ اور مفتی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو جید ترین مفتی ہے، طالب علم بندہ ہوتا ہے، پھر وہ جب مفتی بننے کے لیے جاتا ہے تو پھر ایک جید ترین مفتی کی تربیت میں وہ رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں بعض اوقات صفحے کے صفحے لکھ کر لے کر جاتا تھا، اور والد صاحب کی بارگاہ میں جب پیش کرتا، حضور میری تحقیق یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ چند جملے ایسے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو میری تحقیق ہوتی تھی نا، والد ہیں ظاہر سی بات ہے، فرماتے ہیں وہ جو میری تحقیق ہوتی تھی نا وہ سب کی سب مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ ختم ہو گئی ہے، پھر دوبارہ سے میں محنت کرتا، جیسے رہنمائی فرماتے اس کے مطابق پھر دوبارہ لکھ کر لایا کرتا تھا۔ تو استاد ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفتی اسلام ہیں، لیکن آپ کے والد گرامی لیکن جب تربیت بندہ لے رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے مربیوں کا مشکور ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب اپنے والد گرامی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نا، فتاوی رضویہ میں مختلف مقامات پر کہیں تذکرہ کرنا ہوا اپنے والد گرامی کا، تو جو القابات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائے اس میں الامام الہمام، یعنی بلند ہمت والے امام۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ بچپن میں بڑے ناز و نعم سے پالا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا رسوخ فی العلم ایسا ہے،
آپ کو علمی طور پر مہارت اتنی حاصل ہے کہ الامام الہمام والفاضل الطمطام یعنی زبردست فاضل، والبحر الطام علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، والبدر التام اور 14ویں کے چاند، حامی السنن سنتوں کے محافظ، ماحی الفتن فتنوں کو مٹانے والے، ذو تصانیف رائقۃ عمدہ کتابیں دینے والے، عمدہ کتابیں لکھنے والے، بقیت السلف بزرگوں کی نشانی، حجت الخلف یعنی اپنے بعد والوں کے لیے دلیل، ناصح الامہ امت کو نصیحت فرمانے والے، کاشف الغمہ مشکلات حل فرمانے والے۔ پھر آگے کئی القابات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں سیدی و مولائی و مأوائی، میرے سردار، میرے مولا، میری پناہ گاہ۔ کون؟ مولانا مولوی محمد نقی علی خان قادری برکاتی آل رسولی، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ یہ انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے والد گرامی کے القاب بیان کرنے کا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب والد گرامی میں اچھی صفات نظر آتی ہیں، اعلیٰ علم والے ہیں اور وہ تربیت ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ مدری چینل کے ناظرین، ہم بھی ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ واقعتاً اپنے بڑوں پر یوں فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں تو خاندانی اعتبار سے بھی، کبھی مالی اعتبار سے بھی، کبھی کوئی علم ہنر کوئی فن سکھایا ہے تو اس اعتبار سے بھی پتہ ہے میں کس کا شاگرد ہوں، پتہ ہے میرے والد کون ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس انداز سے اپنے والد گرامی کے احسانات کو بیان کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں اور آج کی اولاد کے لیے کیا درس ہے اس میں؟ دیکھیں، والدین جو تربیت کرتے ہیں اور جو بندے پر دیگر لوگ بھی احسان کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ ہم ان کا احسان مانیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ یہ عالی صفات میں سے ہے، اور یہ ایک تقاضا بھی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کی بات کو، اس نے جو مہربانی فرمائی ہے اس کو مانا جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کا جس طرح ذکر فرما رہے ہیں، یقیناً اعلیٰ حضرت جیسے محتاط فی الدین، عالم دین جب کوئی لقب استعمال کریں گے تو بہت سوچ و بچار کے بعد ہی کریں گے۔ اور یہ آپ کا یعنی دونوں اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے والد صاحب کا اچھے انداز سے تذکرہ کرنا، ان کا احسان ماننا۔ اچھا، پھر ان کی ادب کا انداز دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کہ ان کے والد صاحب نے فتویٰ لکھنے کی اجازت دے دی اور اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن پورے مکمل 7 سال آپ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے رہے اور والد صاحب کو چیک کیے بغیر، حالانکہ اجازت دے دی تھی کہ مجھے چیک کروانے کی حاجت نہیں ہے، اب آپ ماہر ہو گئے، یہ ماہر ہو گئے ہیں، اس کے باوجود 7 سال تک جو ہے والد صاحب کے چیک کرنے کے بغیر جو ہے وہ آپ نے فتویٰ جاری نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا ادب ہے، اور ایک ادب ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جو ہے مرتبے ادا کرتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے احسان کو ماننا چاہیے اور ہمیشہ اچھے انداز سے ہی ذکر کرنا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بالکل جو ہے وہ اپنے پچھلوں کا ذکر جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے کیا جائے، اور یہ تقاضا بھی یہی ہے، یعنی اچھے اخلاق کا۔ ہاں جی، اچھی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہونا چاہیے، اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ والدین کا جا بجا یوں تذکرہ کیا جاتا ہے، میرے امی جان تو یوں کہتی، ہمارے ابو نے ہمیں یوں سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے جب تفسیر لکھی ایاز بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القابات بیان فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جو پھر عقدہ کشائیاں ہیں ماشاءاللہ وہ فرما رہے ہیں، اور اس کی تفسیر میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات اور جو عطائیں ہیں اللہ رب العالمین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک انداز اس سے بھی سیکھ رہے ہیں۔ کچھ تفسیر کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، اور پھر چند سوالات آپ سے پھر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فریز میں کرتے ہیں۔ خالد بھائی بھی جیسے عدنان بھائی ہے وہ بیان فرما رہے تھے تصنیف اور تالیف کے حوالے سے، تو بلا شبہ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی کمال شاہکار اگر دیکھنا ہو تو یہی تفسیر جو ہے وہ جو آپ نے لکھی سورہ علم نشرہ کی، الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ، 8 آیات ہیں سورہ علم نشرہ کی۔ ان 8 آیات پر آپ دیکھیے کہ مختصر صورت مبارکہ ہے،
اور والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھیے تفسیر اس پر 445 صفحات پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، جو کہ بڑے سائز کا پیج ہے. اگر اس کو جدید دور کے حساب سے اگر پبلش کیا جائے نا تو 1000 صفحات بنتے ہیں تقریباً. یہ صرف ایک سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، جیسا کہ مشہور آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو ہے وہ اسی سورہ علم نشرہ کے اندر موجود ہے. اب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ جو بندے کے اندر ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول قدم قدم پر چھلک رہا ہے، سمجھیا، موجیں مار رہا ہے، دریا جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، عشق رسول کا سمندر موجیں مار رہا ہے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کہ جب آپ نے قلم اٹھایا تو گویا قلم بھی عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے، دل و دماغ بھی عشق رسول کی سے معطر و معمبر ہے. اور پھر جب قلم چلتا ہے تو خالد بھائی اردو اور فارسی میں صرف جو ہے وہ آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو القابات تحریر فرمایا 358 ہے، 358 جو ہے وہ القابات صرف اردو اور فارسی کے جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمایا، اور 213 القابات عربی زبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بیان فرمایا. خالد بھائی اگر ہم غور کریں، میں اور آپ اپنی ذات پر غور کریں، ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے القابات بیان کر سکتے ہیں، کتنے القابات ہمیں یاد ہیں، کتنی ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شانوں کے نام بیان کر سکتے ہیں. بزرگوں نے اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے. ہم جو ہے وہ 10 15 20 25 50 کو حد مان لیں 300. آپ دیکھیے کہ 358 جو ہے وہ القابات اردو اور فارسی کے اندر، 213 القابات جو ہے وہ عربی زبان کے اندر، یہ کل ملا کر 571 القابات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی اس ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے القابات ذکر فرمائے ہیں. تو یہ جو ہے وہ وہی عدنان بھائی بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر کا یہ عالم ہے، پورے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور اس میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جیسی آیات ہیں، النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ جیسی آیات ہیں. تو پھر ان کی جب جو ہے وہ تفسیر اور ان کی شان اور عظمت کا بیان ہو تو پھر وہ قلم جو ہے وہ کہاں جائے، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو یہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر کی انداز کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وارفتگی کی. یہ یقیناً عشق رسول کی ایک جو ہے وہ زبردست دلیل ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ کا قلم بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رسالت اور حضور علیہ السلام کی جب وہ عزت کے حوالے سے جب چلتا ہے تو پھر جو القابات، جو عشق رسول کی جھلک، جو عشق رسول کی یوں سمجھے کہ فراوانی آپ کے قلم میں دکھائی دیتی ہے، یہ وہی صدقہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا ہے کہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پیارے انداز میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے. گویا ایسا معلوم ہوتا ہے تفسیر کی نہیں سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں، اس پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا. یہ یقیناً باطنی طور پر عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہونے کی، وارفتگی کی اور کمال انتہا کی جو ہے وہ علامت ہے. کیا بات ہے. نصر میں تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علماء الحمدللہ مطالعے میں رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن عوام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے القابات اور دیگر چیزوں کو دیکھنے کے لیے اگر آپ صرف سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام جو ہیں ان کا ہی مشاہدہ کر لیں، ان کا ہی مطالعہ کر لیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوصاف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، وہ شان والے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس پورے کلام کو دیکھ لیجئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں، بندہ سوچتا ہے، پڑھتا ہے تو واقعی حیرت میں رہ جاتا ہے. اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ مزید دیجیے بھائی کال. میں ہوں فاطمہ تیامین کے نمبر سے، آپ مجھے ایک کلام سنا دے. وہ کیا جو کرم ہے شہ
آمین آمین ماشاء اللہ. مزید نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے زبردست کلام کی آپ نے فرمائش کی ماشاء اللہ. مزید کال دیجیے. میں نندرین فاطمہ، میں مجن آباد سے عرض کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد. ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور منشن آباد سے اتنی جلدی جلدی فرمائش کرنا کیا بات ہے آپ کی. تھوڑا سا ٹھہر کر رک کر. مزید کال دیجیے. میرا نام سفیان اتاری ہے، میں چوک عالم سے بات کر رہا ہوں. میری آج نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. تنم افسردہ جاں پارا ذی ہجرا. تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. خیر یہ ایک ذوق والی بات ہے کہ کلام فارسی میں ہے اور فرمائش کرنے والے اردو والے ہیں یا پنجابی والے ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن عشق رسول کی اپنی ایک شاندار علامت ہوتی ہے کہ وہ دل کو تو گرماتا ہے. جب بات کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کی ہو تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات اور وہ پیغام اور وہ جو چاشنی ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. الفاظ کی ادائیگی میں پھر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے. اپنی ایک زبان ہے جو ہر ایک عاشق کو سمجھ آ جاتی ہے. کیا بات ہے، اللہ کریم برکتیں دے. مزید کال دیں جناب. پیارے پیار خالد بھائی، میں یہ کلام کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. خلیل بھائی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں اور یہاں میسیج آیا ہے کہ بال گر رہے ہیں، اس کا علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جی. اور اکاڑا سے میسیج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ خارش کے حوالے سے علاج بتا دیں. اچھا جی. جن پور سے میسیج ہے ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے. سبحان اللہ. لکھ دے ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے. ٹھیک ہے جی. سہارا چاہیے سرکار، اس کلام کی فرمائش ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاء اللہ، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے بھائی. اور اب بلا لیجئے نا مدینہ، اس کلام کی فرمائش ہے. اور کلاموں کی بہت سارے فرمائش ہے. پٹھوں کے درد کا علاج، اس حوالے سے بھی خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. اور اچھا جی. خارش کے علاج کا ایک اور میسیج ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. خلیل بھائی کچھ فرمائشیں پہلے ہو جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ علاجوں کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شفقت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. تنم
نم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ عیسیہ یا رسول اللہ جو سوئے من گزر من ایزنا عشق و مستی کا
کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ماشاءاللہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ اور بار بار پیارا پیارا کعبہ دیکھنا ہمارا مقدس فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں قرآن کا بیان، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو خلیل بھائی سے علاج جانیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے میں جس مقام کا تذکرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو قریہ کے کلمہ کے ساتھ قرآن مجید میں تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ یہ جو آیت ہے اس کا تعلق حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے ہے۔ یہ جس بستی کی طرف اشارہ کیا گیا یہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمان اور بد کردار قوم کی بستی تھی۔ یہ جو بستی ہے یہ کہاں تھی؟ آج کے زمانے میں اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے دیکھیے تو یہ بستی ڈیڈ سی، بحیرہ مردار کے قریب موجود تھی، اور اب بھی اس بستی پر ہلاکت کے نشانات موجود ہیں۔ یہ جو شہر تھا اس زمانے میں، یہ شہر کون سا تھا؟ یہ شہر صدوم تھا، اور صدوم کے علاوہ یہاں پر ایک عامورہ اور اس کے علاوہ دیگر چند بستیاں آباد تھی۔ یہ جو آبادیاں تھیں ان لوگوں کے اندر غیر فطری، غیر طبعی اور غیر شرعی اعمال اور بد کرداریاں موجود تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ چھوڑ کر فطری اور طبعی طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں خباثت تھی، ان کے ذہنوں کے اندر شیطان راسخ تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، مگر یہ لوگ اپنی بد اعمالیوں سے اور اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، اور آپ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے چند دیگر اہل ایمان جو افراد ہیں ان کو لے کر آپ اپنا یہ قریہ اور اپنی یہ بستی چھوڑ کر کچھ دور چلے جائیے، ان لوگوں پر عذاب آئے گا اور یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا،
اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 بستیوں کو، جن میں صدوم شامل تھا، عامورہ شامل تھا، اور اس کے علاوہ چند بستیاں تھیں کہ جن کے یہ لوگ بری حرکتوں میں مبتلا تھے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بستیوں کے نیچے اپنے پروں کو داخل کیا اور اٹھا کر ان کو الٹا کر کے زمین پر گرا دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا کہ ان کی بستی کے وہ گندے افراد کہ جو اس وقت بستی میں موجود نہیں تھے، کہیں اور تھے، وہ وہیں پر ان پر پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو شہر صدوم تھا یہ بحیرہ مردار پر تھا اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور آج وہاں پر ڈیڈ سی موجود ہے، جس سمندر کے اندر کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، اس کی نمکینی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مچھلی، کوئی مینڈک، کوئی انسان اس سمندر کے اندر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں شہزادیوں اور اہل ایمان کے ساتھ اسی بحیرہ مردار کی جنوبی طرف ایک علاقہ ہے دغر، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک غار کے اندر قیام کیا۔ آج اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیے تو آپ کو وہ جو دغر تھا، آج کے زمانے میں اس کو غور الصافی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اگر آپ تلاش کریں آپ کو نظر آئے گا، اور اسی غور الصافی میں پہاڑ کے اندر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا اب بھی وہ غار موجود ہے کہ جہاں پر آ کر آپ رکے تھے۔ یہ بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور اسے لوط کیو کہا جاتا ہے، یعنی جو حضرت لوط کا غار تھا وہ اب بھی موجود ہے، اور وہاں پر تاریخی اعتبار سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو غور الصافی ہے، اسی کے شمال مشرق میں ایک علاقہ ہے الکرک۔ یہ الکرک وہ علاقہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلعہ تھا وہ یہیں الکرک کے اندر موجود تھا۔ آج بھی دنیا کے نقشے پر وہ علاقہ اور وہ قلعہ بھی موجود ہے، اس کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو یہاں سے نجات دی، آپ یہاں سے چلے جائیے، ان لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ وہاں سے اس مقام الغور الصافی میں آ گئے اور پیچھے اس ساری کی ساری بستی کو تباہ، بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین قرآن کے بیان سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن مجید میں بیان ہونے والے احکامات اور یہ جو تاریخی واقعات ہیں ان کو بھی سمجھیں۔ زبردست درس اس میں ہمارے لیے ہے کہ جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اپنا شعار بنایا، پھر وہ پھل پھول نہ سکی بلکہ ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر ٹھہری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور عبادت والی زندگی عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کچھ علاج وغیرہ کے حوالے سے کالز اور میسیجز تھے، میں چاہوں گا ان کو اگر رسپونڈ کر دیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خارش کے حوالے سے سوال تھا، اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ تو خارش کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، بیر کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو 10-11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیا جائے، تو یہ بھی اس حوالے سے مفید رہتا ہے۔ اس کا شربت بھی ملتا ہے، شربت عناب کے نام سے، تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایک آسان سا علاج ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی دفعہ یہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ایک جڑی بوٹی ہے، تو اس پنیر بوٹی، تو اس کے چند دانے جیسے رات کو بھگو لیے جائیں 10-11 دانے، تو یہ بھی آپ صبح اس کا پانی پی سکتے ہیں، تو یہ بھی خارش وغیرہ میں بھی مفید ہے، شوگر کے اعتبار سے بھی مفید ہے، اور بھی اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ تو اگر یہ، لیکن اس کا پانی جو ہے وہ جب آپ پئیں گے تو وہ کڑوا ہوگا، تو ہمت کر کے پینا پڑے گا، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں۔ یہ جو پنیر بوٹی جس کے بارے میں میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، تو اپنا بھی فرمایا کہ میں بھی اس کو جیسے پیتا ہوں، تو اس کا جو نام ہے نا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حیات بوٹی بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو تخم حیات بھی کہا جاتا ہے۔ واہ، تو یہ بہت اچھی ایک چیز ہے، اگر ہمت ہو تو بندہ اس کو پیے تو انشاءاللہ اس کے پیانے کی ترغیب میں آپ نے 2 مرتبہ ہمت کا ارشاد فرمایا ہے، تو واقعی یہ بلند ہمتی کا کام ہے۔ جی جی،
ان کے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ کہ بزرگوں نے بھی اس کا جیسے ارشاد فرمایا میرے آقا شیخ حضرت قدم رسول دامت برکاتہم عالیہ نے، ساتھ یہ ضرور آپ کی پہلے ہدایت یہ ہوتی ہے کہ اپنے طبیب سے مشورہ کریں جی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بزرگوں سے اس کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی اپنی برکتیں اس کی الگ ہو جاتی ہیں. اگر اس اپنے طبیب کے مشورے سے اگر پیا جائے تو یہ بھی نیت ہو کہ یہ بزرگوں سے اس کی نسبت ہے تو امید ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے نا حاصل ہوگا. حسن زن جو ہے بڑی بڑی اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کیا بات. تو یہ علاج کا علاج بھی ہے، تو اگر یہ کر لیں تو بہت اچھا ہے. خارش کے حوالے سے عناب کا میں نے ذکر کیا تو وہ جو ہے نا میٹھا ہے تو وہ آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر کچھ صفوف بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خشک دھنیا، گول گول جو بیج ہوتے ہیں دھنیا کے، ایک ہوتا ہے وہ بیج کے بھی اندر کا جیسے اس کا مغز ہوتا ہے تو وہ نہیں، گول گول جو ہوتا ہے دھنیا، خشک دھنیا، وہ آپ نے 50 گرام جیسے لے لیں، اور ساتھ میں اس کے سونف 50 گرام، اور تیسری چیز ہے گل منڈی یہ بھی 50 گرام لے لیں. تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح و شام اس کا آدھی چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. باقی غذائی علاج کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ پرہیز پر بھی اس میں توجہ دینی ہوتی ہے. بڑے کا گوشت اس میں انتہائی نقصان کرتا ہے. اسی طرح سے چائے بھی جو لوگ پیتے ہیں زیادہ تو خارش کے مرض میں تو چائے بھی نقصان کرتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے چٹپٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، آلو ٹائپ کی چیزیں، اس طرح بادی چیزیں وہ بھی جو ہے اس مسئلے کو بڑھا سکتی ہیں. تو اس لیے گرم چیزیں جیسے کلیجی پائے وغیرہ تو ان سے بھی بچا جائے تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. اگر آپ فروٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آلو بخارا اس کے لیے بہت اچھا ہے. آلو بخارا استعمال کر لیں، آڑو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی. یہ عموماً یہ مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے خون کی خرابی کے باعث، تو یہ فروٹ جو ہے خون کو انشاءاللہ بہتر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ تخم حیات جو ہے اس کو بھگو کر ہی پینا ہوتا ہے اور کوئی طریقہ آسانی سے بندہ جو ہے وہ استعمال کر لے؟ بھگو کے عام طور سے پینا ہوتا ہے. ویسے دیکھا ہے کہ اس کو ویسے بھی، کیونکہ اس میں اندر جو ہے نا یہ لیس ٹائپ کے اس میں ہوتا ہے، جیسے یہ خشک نہیں ہوتا بالکل. اچھا. تو جب اس کو پیسیں گے تو یہ پسے گا نہیں. یہ ہے کہ وہ زبردستی اس کو اگر پیسیں گے تو وہ جیسے کچھ نہ کچھ اس کا لیس ہوتا ہے اندر، یعنی کہ نمی ہوتی ہے اس میں، تو ذرا وہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ درکار ہے. جی تو ایسے جیسے مشین سے چپک جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے. پٹھوں کے درد کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، پٹھوں کے درد کے لیے انجیر جو ہے بہترین علاج ہے. انجیر یا کھجور اس میں سے جو بھی آپ لے سکیں. اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو 2-3 جیسے دانے کھجور کے صبح لے لیں، پھر شام میں لے لیں. تو یہ بہت ہی بہترین علاج ہے جس کی طرف ہماری توجہ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہے. کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو مختلف گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ طاقت کے لیے. ایک ذہن بھی بنا ہوتا ہے یار 40 سال کے بعد جو ہے نا وہ جسم کو ضرورت ہوتی ہے مختلف ملٹی وائٹامن وغیرہ کے حوالے سے، وہ مختلف گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. گھر میں یہ جیسے ایک طرح سے دوا موجود ہے اور اس کے مقابلے میں بہت حد تک سستی بھی ہے اور پھر اس کی نسبت بھی ہے. تو طبیب کے مشورے سے جیسے کھجور بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. انجیر جو ہے پٹھوں کی طاقت کے لیے بہت بہترین ہے اور یہ جن کو خون کی کمی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو خون کی کمی کی وجہ سے اگر پٹھوں میں درد ہے، جسم میں جیسے نکاہت ہے، تو یہ آٹومیٹک انشاءاللہ وہ خون کی کمی بھی پوری ہوگی اور پٹھوں کو طاقت بھی ملے گی. اور انشاءاللہ اور بھی کئی ایک امراض کا جو علاج ہے یہ انجیر. اور پھر یہ ایک طرح یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر خیر ہے یہ مبارک پھل کا. تو اگر اس کو ویسے تو مہنگی اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کہیں سے 4-5 ہزار کی دوا لے رہے ہیں اور 1 کلو انجیر آپ کو 2000 میں مل جائے گی. اچھی مزید جیسے کوالٹی بہتر ہے تو 2500 میں مل جائے گی، یعنی 3000 سے اوپر نہیں ملے گی آپ کو. تو اچھی سے اچھی انجیر نا ہمارے یہاں پاکستان میں، تو وہ آپ سمجھے دوا سمجھ کے 3000 روپے کی لے لیں. تو اگر آپ اس کو پورا مہینہ کھائیں گے تو بہترین ہے. بجائے اس کے کہ بندہ جو ہے نا مختلف دواؤں کی طرف جائے، تو غذا سے علاج کرنا جو ہے نا وہ پہلے کیا بات ضروری ہے. اور طبیب کا ہم نے یہ نہیں کہ یہ سیکھا بھی ہے کہ طبیب کا پہلا کام یہ ہے کہ بندے کو، سامنے والے کو جو ہے وہ دواؤں سے بچائے اور غذا کی طرف جو ہے نا
پرہیز اور غذا سے علاج کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے طبیب زیادہ تعداد میں میسر آ جائیں کہ جو دواؤں سے بچانے والے اور علاج بالغذا کی طرف لانے والے ہوں۔ بہت ساری زندگی آسان ہو جائے گی، مہنگائی سے بہت حد تک بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جی اب جیسے بھی وہی نا کہ انجیر کو مہنگا سمجھا جاتا ہے، مہنگی ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مہینے کی 500 کی دوا بھی بیچارے نہیں لے سکتے۔ اللہ سب کے لیے رحمت، سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ لیکن یہ کہ یہ 2-3 ہزار کی دوا اگر مہینے کی لیں گے تو اس کو بطور دوا سمجھ کے اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب یہ کہ مستقل اگر مزاجی ضروری ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کھائی انجیر، لیکن ایک پراپر طریقے سے باقاعدہ اس کو استعمال کریں۔ کھانے کے بعد 2 لے لیں، دودھ میں پکا کے اس کو لے لیا جائے۔ قبض بھی ہے تو دودھ میں اس کو 5-6 دانے پکا لیے جائیں رات میں، اور دودھ بھی پی لیں اور وہ انجیر بھی کھا لیں، تو قبض بھی دور ہو جائے گی، پیٹ بھی اچھی طرح سے صاف ہوگا تو انشاءاللہ۔ اور جو ہے نا بواسیر، پائلز وغیرہ میں بھی یہ چیز فائدہ کرتی ہے۔ بالوں کے حوالے سے سوال تھا کہ بال جو ہے لمبے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ 2 طرح کے آئل استعمال کر لیجئے، کھوپرے کا آئل اور اس کے اندر جو ہے نا تلوں کا آئل آپ مکس کر لیں۔ جیسے 100 گرام آپ تلوں کا آئل لے لیں اور 100 گرام جو ہے کوکونٹ کا آئل، دونوں کو مکس کر لیں۔ پھر اس میں جو ہے نا 50 گرام آپ کسٹر آئل شامل کر لیں، کسٹر آئل۔ تو یہ 3 چیزوں کو ملا کے آپ مکس کر کے اس کو رکھ لیجئے۔ اور خوشبودار تیل بنانے کا طریقہ میرے آقا شیخ ہزاری قدم اہل سنت نے یہ تحریر فرمایا کہ اس میں اپنی پسند کا تھوڑا سا عطر ڈال لیجئے، تو یوں یہ آپ کے حساب سے یہ خوشبودار بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو پھر استعمال کریں تو بالوں کے لیے انشاءاللہ بہت سارے جو مختلف مارکیٹ میں تیل آتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر یہ چیز ہے، بہت بہتر ہے۔ زبان کی فنگس کے حوالے سے بھی، زبان کے حوالے سے اس میں ہے کہ باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھایا جائے کہ زبان میں جو فنگس ہے اس کی وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور مختلف امراض مزید اللہ نہ کرے بعضوں کا ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا بد پرہیزی ہو رہی ہے، تو اس کی تفصیل میں جایا جائے گا تاکہ اس کو صرف جو اب یہاں پر مریض کو دیکھا نہیں، اس طرح کے جو خاص امراض ہوتے ہیں تو اس میں کسی اچھے طبیب کو دکھائیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی کچھ بھی علاج جیسے اس طرح کا پڑھ کے نہ کریں، سن کے، کیونکہ یہ فنگس ہے، پھر آگے کوئی اور بیماری بڑھ سکتی ہے۔ کچھ چیزوں میں دیکھا جا رہا ہے لوگ سرچ انجنز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی بھی چیز پر ولاگ کر لیتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، اور علاج کرنے والے بھی عجیب و غریب ہو گئے۔ علاج جن کا مطلب جس مثال کے طور پر اگر مجھے بیماری ہے تو اب مجھے اپنا علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا، کون یہ کرے کون وہ کرے، 4 لفظ لکھ کے سرچ کر لیں تو کسی کی بھی ویڈیو آ جائے، چاہے وہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، بس 4 باتیں ہمیں آنی چاہیے اور اس کو ڈھونڈ کر لوگ اتنے عجیب و غریب معاملات کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں میری نالج میں آئیں اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو باقاعدہ ایک موضوع کے طور پر ہم لے کر آئیں گے کہ جو افراد اس طرح علاج کر رہے ہیں کس طرح پریشانیوں کے بیچارے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دیکھیے جس طرح یہ بات ہے نا کہ شرعی مسئلہ عالم ہی سے پوچھا جائے، ہر ایک ایسا بندہ کہ جس کے چہرے پہ آپ کو داڑھی نظر آ رہی ہے، علم دین نہیں ہے تو اس کو عالم نہیں گردانا جاتا۔ اسی طرح کچھ ڈاکٹرز کی میڈیکل علامات اگر کوئی شخص کوئی بندہ اپنے گلے میں لٹکا کے گھوم رہا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی تگودو کرنی پڑے گی، لیکن باقاعدہ جو معالج ہے نا، جو علاج کرنے والا ہے، اس کے پاس جایا جائے تاکہ اچھا علاج ہو۔ زیادہ ویڈیوز ہونا کسی کے اچھے ڈاکٹر ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کے پاس شاید زیادہ ٹائم ہونے کی علامت ہے۔ تو کوشش کی جائے اچھے معالج کے سے رابطہ کیا جائے، اچھے افراد سے رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھی طرح علاج ہو پائے گا، ورنہ بہت بڑی پریشانی میں آ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کتنی سنگین بیماری ہے خلیل بھائی، اور اس کے اتنے ٹوٹکے موجود ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، کبھی نہ کرنے کا کروا دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم ایمرجنسی میں لے کر پہنچتے ہیں، ڈاکٹر کا وہی کہنا ہوتا ہے جناب 5 منٹ پہلے آتے، تاخیر کر دیا۔ جی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا ذکر خیر ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی تحریر جو ہے نا اس میں چھپی تھی، وہ آپ نے کسی حکیم صاحب کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمائی تھی، اپنے مدنی پھول قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، تو اس میں یہ بھی تھا اور لب مفہوم ہے کہ اگر ایک دوا جو ہے یعنی طبیب کے لیے آپ فرما رہے ہیں جی
آپ نے تو عوام کی بات کی ہے نا کہ وہ چلتے پھرتے لوگ جو ہے نا وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ سن کے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی سے پوچھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تحریر کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر طبیب کو سمجھا رہے ہیں کہ 999 لوگوں پر اگر ایک دوا اثر کر رہی ہے تو جو 1000واں بندہ ہے یعنی 999 کو الگ کر دیں صرف ہے کہ اب آپ نے کہا یار 999 کو اس نے فائدہ کیا ہے تو اس کو بھی کرے گا تو یہ غلط ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مزاج جو ہے نا وہ الگ ہو اور 999 کا الگ تھا. اب جیسے آپ اس کو موٹی سی مثال لے لیں, بلڈ گروپ کسی کا اے ہوتا ہے, کسی کا اے بی ہے, تو کسی کا بی ہے, کسی کا او ہے, تو یہ الگ الگ ہونے کی کچھ وجوہات تو ہوں گے نا. صحیح, سب کا اے کیوں نہیں ہے؟ کیا بات. اسی طرح سے اندر جو ہے نا مختلف ہے, پورا ہے کہ نہیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے تو الگ الگ بندے کا مزاج ہوتا ہے. تو اب ہر کسی کو اب یار 1000 لوگوں کو فائدہ کیا, کچھ ویڈیوز دیکھ لی, ترغیب سن لی, تو اب بندہ اس کے پیچھے چل پڑے تو ایسا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, شعور نصیب ہو جائے تو بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری برائیوں سے انسان بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اس سب ذکر ہو رہا ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, کیا ارشاد فرمائیں گے مزید؟ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے صوفی تھے, وہاں پر ملکی حالات پر بھی آپ کی نظر تھی, اور آپ نے جو ہے وہ بریلی شریف کے لوگوں کی تعلیم کے لیے 1272 یعنی جو اعلیٰ حضرت کا یوم سن پیدائش ہے, تو اس پر جو ہے مدرسہ اہل سنت بھی بنایا. اور پھر جو ہے وہ فتنے سر اٹھا رہے تھے توحید کے نام پر, لیکن اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے جو ہے وہ اس کا بھی بند باندھا, اور الحمدللہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جو ہے وہ جو ہے ماند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے کتب لکھی اور 25 کتابیں کو نام ملتے ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کچھ کام کیا, تو یوں آپ کی تصانیف کو جو ہے وہ گنا جائے تو 40 کے قریب آپ کے کتب و رسائل بنتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ تحریری طور پر جو ہے وہ اس فتنے کا مقابلہ کیا, اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب یہ کلمی خدمات قلم کے ذریعے جو ہے وہ فتنوں کا مقابلہ کیا, تو پھر وہ بھی وقت آیا کہ الحمدللہ اس فتنے کا بڑا زبردست جو ہے وہ مقابلہ ہوا, اور الحمدللہ بدایون سے اور دیگر بھی ہند کے شہروں سے بھی اس فتنے کے خلاف آواز اٹھی, اور رب کی رحمت ہے کہ ان بزرگوں کی کوشش سے جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی رہے ہیں, اور دعوت اسلامی کے ذریعے جو ہے وہ امیر اہل سنت کی کوششوں کا ثمر کہ اس کے ذریعے جو ہے عشق مصطفیٰ اور جو ہے وہ عشق الہی, محبت الہی اور عشق مصطفیٰ کا کے جو جام ہے وہ پلائے جا رہے ہیں. توحید کا بول بالا ہے, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور آپ کا جو عشق ہے وہ عام ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور زبردست بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیشہ دنیا میں ایسے افراد کو بھیجا ہے, رکھا ہے, اور ایسے افراد سے دنیا ہمیشہ آباد رہی ہے جو فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہوتے ہیں, اور جو دلوں میں عشق مصطفیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو فروزہ کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور ان کے محبت کے پیغامات اور محبت کی داستانوں میں سے ان کی ایک زبردست داستان, ان کا سفر مدینہ بھی ہے. ایاز بھائی کیا کہیں گے؟ جی خالد بھائی, مولانا یعنی مدینہ تو ایک عاشق رسول کی جو ہے وہ پہچان ہے اور جائے پناہ ہے. مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وارفتگی کا الحمدللہ ہم سن رہے ہیں, تو ایک مدینے کی تڑپ یقیناً مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بڑی نمایاں تھی. ماہ شوال میں ایک دن جب جو ہے وہ رات میں آنکھ لگتی ہے تو یوں سمجھیے کہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مدینے والے آقا, نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عاشق صادق کو جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے چلے آؤ. سبحان اللہ. یہ ایک جب وہ بڑی زبردست بشارت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. جیسے ہی جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ بس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ پیش نظر ہے, اور اس پر لبیک کہتے ہوئے جب یوں سمجھیے کہ مدینہ پاک کی طرف تیاری کے لیے جب رواں یوں سمجھیے کہ ارادہ باندھ لیتے, ہمت باندھ لیتے. اب سچویشن کیسی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بیماری بھی ہے اور کمزوری کی بھی ہے, نقاہت بھی ہے,
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالد بھائی آج کے دور میں تو ایک سفر بہت آسان ہے، جب بھی بندہ جو ہے وہ قدرے تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو سفر بھی جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور پھر عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھتے ہیں۔ تو جو احباب ہیں، یعنی شوق اور وارفتگی کا عالم یہ ہے کہ بس اب دھن سوار ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ مدینے جانا ہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حکم پر پہنچنا ہی ہے۔ اب احباب جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ علالت اور بیماری ایسی ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، کچھ بہتر ہو جائے طبیعت پھر سفر کر جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ اور یہ عالم ہے سبحان اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کا۔ فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر قدم نکال لوں ارادہ مدینہ سے، پھر بھلے جہاں چلی جائے بس جو ہے وہ ان کے حکم پر لبیک ہو جائے ایک بار۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے وہ انداز عشق رسول کا ہے جو ہے وہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی اس سفر میں ساتھ ہے، گھر والوں کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور ساتھ سفر میں تو لکھا ہے کہ پھر ایک موقع ایسا ہے کہ جب جو ہے وہ خواب میں آپ جب سوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر زیارت سے مشرف تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوا عطا فرمائی، تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس دوا کو نوش فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو قدرے قوت جو ہے وہ بحال ہو چکی تھی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سفر کا ارادہ فرمایا، اور آپ دیکھیے کہ پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیارے میں حاضر ہوئے، حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، مدینہ طیبہ میں حاضری دی۔ یہاں ایک بڑی زبردست اور قابل غور بات جو ہے وہ خالد بھائی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا، حالانکہ یہ حکم جو ہے وہ خواب میں ارشاد فرمایا گیا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب میں دیکھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو در حقیقت خواب میں دیکھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وہ زیارت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم خواب میں ارشاد فرما، اس پر عمل کا جذبہ یہ ہے کہ بیداری میں اس کے لیے کیسا اہتمام فرمایا، کیسا ذوق ہے، کیسا مچل رہے ہیں، کیسا جو ہے وہ عمل کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی ظاہری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیسا ہوگا، جیسا کہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھرانہ متبع سنت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا ظاہری زندگی میں سنت پر عمل کیسا ہوگا، فرامین خدا و فرامین مصطفیٰ پر عمل ان کا کیسا ہوگا کہ خواب میں جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر اطاعت ایسی کی جا رہی ہے، تو ظاہری زندگی میں ان کا کردار کتنا نمایاں ہوگا، کتنا عالی شان ہوگا، کتنا سنت کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہم سب غلامان رسول کے لیے جن کی زبانوں پر غلامان رسول ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے لیے یہ ایک زبردست میسیج اور پیغام ہے کہ صرف غلامی رسول کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو، ان کے فرامین کو، ان کے بتائے ہوئے شریعت مطہرہ کو فالو کرنا بھی ایک غلام رسول کی زبردست ذمہ داری ہے۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے عمل سے، اس عشق مصطفیٰ کی ایک زبردست جھلک سے جو ہے وہ ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ جنہیں خواب میں ملے ہوئے پیغامات کا اتنا پاس اور اتنا احساس ہے، اور یہ عشق کس انتہا کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے مدینے میں آ جائیں۔ یہ کیسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گویا محبت کی ایک جزا دی جا رہی ہے، اور خواب میں سن کر اتنی مشقت والے پیغام پر عمل کرنے کے لیے یہ تیار ہیں۔ یہاں ہمیں آسانیوں اور راحتوں والے کام نہیں ہو رہے۔ عدنان بھائی، آپ نے دوران گفتگو ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کا زندگی میں بھی بڑا خیال رکھا، تربیت فرمائی، اور اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی بڑی رہنمائی اور شفقت سے نوازا۔ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی والد کی اپنے اولاد سے محبت، اور واقعی اس کے اندر ہم لوگوں کے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ والدین جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی اولاد کا خیال ہی رکھا کرتے ہیں، اور نیک والدین ہوں تو ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، آپ جو ہے وہ جو دنیا میں تربیت فرمائی، آپ کی ظاہری حیات میں انتقال ہو گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا۔ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا، رمضان شریف آنے والا تھا اور میں بیمار ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اب چونکہ رمضان شریف کی آمد تھی اور بیماری جو ہے وہ یوں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اب صورتحال یہ بن سکتی تھی کہ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں
وہ چھوڑنے پڑ سکتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی آپ خواب میں تشریف لائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ارشاد فرمایا کہ بھی بیماری ضرور ہوگی لیکن رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑنے آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور پھر ویسے ہی ہوا. ایک تو جو مستقبل میں ہونے والا تھا اللہ کریم نے اس کا بھی علم عطا فرمایا، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے وہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے پہلے ہی آ کے یوں کہہ لے ہمت بندھا دی. ایک کام اچانک سے ہو جائے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فیصلہ کرنے میں تھوڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی اس معاملے میں رہنمائی کر دے کہ بھائی یہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پھر آدمی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ جو صورتحال پیش آتی ہے اس کے اندر وہ مشقت جو اچانک سے پیش آنے پر ہوا کرتی ہے عام طور پر آدمی اس سے بچ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے پھر روزے بھی پورے رکھے، اور جو والد گرامی کی کیا جو ایک پہلے سے بتا دینا تھا ارشاد فرمایا اس کے موافق میں نے عمل کیا. کہ حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحو، ارشاد فرمایا روزہ رکھو اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، صحت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ کریم ہمیں روزوں والی زندگی عطا فرمائے. آج تذکرہ رہا مدنی چینل کے ناظرین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایک زبردست اور پربہار شخصیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی. آپ تقریباً 51 سال 5 ماہ اس دنیا میں رہ کر ماہ ذوالقعدۃ الحرام کی 29ویں یا 30ویں تاریخ کو ظہر کے وقت اس دار فانی سے آپ نے کوچ فرمایا، اور جو کلام آپ کے زبان پر آخری وقت تھا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا مبارک نام تھا. آخری تحریر جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. اللہ کریم ہمیں ان مبارک اور نیک بندوں کے صدقے میں اپنے نام کی محبت عطا فرمائے، اپنی ذات کی محبت عطا فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا رہنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا دین کی محبت بڑھتی رہے گی اور احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ عرش اعلی سلام علیکم، شاہ عرش اعلی سلام علیکم، شاہ حبیب خدا یا سلام علیکم، سلام سلام علیکم. میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، شاہ بطحہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. یہ آواز ہر سمت سے آ رہی ہے، یہ آواز ہر سمت سے آ رہی ہے، شہر دنیا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. نیا دن ہے
صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر